حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ مکرمہ حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، ان کو سامنے رکھو اور ایک اللہ نے ایک بڑی عمر کے مرد کو نمونہ بنا دیا، ایک بڑی عمر کی خاتون کو تمام دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور ایک نوجوان بیٹے کو نوجوانوں کے لیے نمونہ بنا۔ تم اپنا جائزہ ان تینوں کی روشنی میں لیتے رہنے کی عادت ڈالو۔ فیملی کا ذمہ دار، گھر کا بڑا، وہ حضرت ابراہیم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا رہے۔ خواتین، حضرت حاجرہ کی وفا، حضرت حاجرہ کا توکل اور یقین، نیکی کے راستے پر چلنے والے اپنے شوہر کا جس طرح ساتھ دیا حضرت حاجرہ نے۔ ہر وہ عورت جو اپنے کو مسلمان کہتی ہے، وہ حضرت حاجرہ کے رویے کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیتی رہے اور کمیوں کو دور کرتی رہے۔ ہر نوجوان وہ حضرت اسماعیل کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیتا رہے، دھوکے میں نہ رہے۔ خود سے اس نے کوئی معیار اگر بنا لیا اور مطمئن ہو گیا کہ میں دیندار بن گیا، اسلام والا بن گیا، میں صحیح مسلمان بن گیا، تو اس کو پچھتانا پڑ گا۔ وہ خود سے کوئی معیار بنانے کے بجائے اللہ کے بنائے ہوئے ان معیاروں کو دیکھتا رہے اور اپنے رویوں میں بہتری ان کے کردار کی روشنی میں لانے کی کوشش کرتا رہے۔ اب چونکہ 2-3 دن کے بعد ذل والا ہے، اس لیے آج اللہ کرے کہ میں مختصر صحیح ذی الحج کے عشرے کے بارے میں، پھر حج کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کو یاد دلا سکوں۔ اللہ، اس وقت تو یہ وہ دن آ گئے ہیں کہ بڑی تعداد میں ہمارے بہت سے خوش نصیب بزرگ بھائی بہن وہ پہنچ چکے ہیں اور لبیک لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ہمارے لیے ایک حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہو، جس پر قربانی واجب ہو، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بدن کا کوئی بال کاٹے، نہ ناخن کاٹے۔ قربانی واجب ہو یا نفل، اگر کسی نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے تو وہ اس مہینے کے چاند کے دیکھتے ہی اپنے بدن کا کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ یہ واجب اور فرض تو نہیں ہے،
لیکن مستحب ہے. اور یہ گویا ایک طرح سے نقل ہے ان خوش نصیب لوگوں کی جو حج کا احرام باندھ لیتے ہیں. کیونکہ احرام باندھنے کے بعد، احرام کی نیت کرنے کے بعد پھر حج کے لیے جانے والا انسان جب تک یہ احرام کھل نہ جائے وہ اپنا ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ اپنے بدن کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتا. بعض لوگ جو پوری بات کو سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ جب حج میں جاتے ہیں اور ان کو کوئی یہ مسئلہ بتاتا ہے تو بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے بال الٹے سیدھے بڑھے ہوئے ہیں، میرے ناخن بڑے ہو گئے ہیں، میں اپنے علاقے میں رہتا ہوا ہر ہفتے ناخن کاٹتا ہوں، اور اپنے چہرے کو درست کرتا اور کرواتا ہوں. کیا میں اللہ کے دربار میں میلا کچیلا جاؤں؟ آپ کس زمانے کے آدمی ہیں؟ کسی دیوانے کا تصور کیجیے، کسی مجنون کا، تو وہ دیوانہ آپ کو کس حلیے میں نظر آئے گا؟ سوٹ پہنے ہوئے ہوگا، ٹائی لگائے ہوئے ہوگا، شیروانی پہنے ہوگا، 2 قلم لگائے ہوئے ہوگا. کیسا ہوگا دیوانہ؟ کہاں ہوش ہے دیوانے کو؟ ایک دیوانگی کی کیفیت اصل میں اس دیوانگی کی کیفیت کا اپنے اندر اتارنا یہ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ایک یہی حکم کیا، بدن کی ساخت پر سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، ایک طرح سے کفن کی مشابہت رکھتا ہے احرام. تو ہم یہاں احرام تو نہیں باندھ سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں حاجی کی نقل، وہ نقل کرنے کو یہاں اللہ نے ہم کو بتایا ہے. اور اس طرح بار بار ہمیں حج یاد آتا رہتا ہے. جب ہم اپنے بڑے ہوئے ناخن دیکھتے ہیں اور اندر سے عادت کی وجہ سے دل چاہتا ہے کاٹیں، لیکن پھر یاد آ جاتا ہے نہیں مجھے قربانی کرنی ہے اور یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، میں ناخن نہیں کاٹ سکتا. لبیک لبیک ایسا عجیب و غریب ترانہ ہے، پوری فضا
لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونجتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد لبیک اللہم لبیک سے بڑھ کر افضل کوئی ذکر نہیں ہوتا، بس یہی ترانہ ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ نے ایسا عجیب انتظام فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے خاتمے تک، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہم پر واجب کر دی، لبیک کا بدل۔ ہم یہاں رہتے ہوئے لبیک تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم یہاں رہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اور نماز عید کے بعد کم سے کم ایک بار یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 بار پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ یہ تکبیر بلند آواز میں پڑھنا ضروری ہے، ہلکی آواز میں نہیں۔ مردوں کے لیے بلند آواز میں پڑھنا ضروری ہے۔ خواتین اپنے اپنے گھروں میں آہستہ آواز میں پڑھیں، ان کے لیے بلند آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں جب ذکر آیا ہے خواتین کا تو ایک بات ضرور میں ذکر کروں۔ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کو تو مسجد میں یاد آ جاتا ہے اور وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں، لیکن خواتین جو اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں اکثر بھول جاتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی ترکیب ان کو اختیار کرنی چاہیے کہ ان کو نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی یہ تکبیر پڑھنا یاد آ جائے، چاہے وہ جس جگہ پر نماز پڑھتی ہیں وہاں سامنے بہت موٹے حروف میں یہ تکبیر پوری لکھوا کر ٹانگ دیں، چاہے وہ موبائل میں ایسا سسٹم بنا دیں کہ وہ متعین وقت پر یاد دلا دے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے گھروں کی خواتین بھول جاتی ہیں، تو نماز پڑھ کے چلی گئی کچن میں، وہاں ٹماٹر کاٹتے ہوئے یاد آیا۔ بڑی سعادت سے ایک محرومی ہے، کوئی نہ کوئی تدبیر اس کی کرنی چاہیے کہ یاد آ جائے۔ اور شاید یہ بات ہمارے ملک میں اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ نمازوں کے علاوہ دن بھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر کہتے رہنا یہ بہت مستحب کہا گیا ہے۔ یہ گویا ان 5 دنوں کا ترانہ ہے، مستقل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جو خیر القرون میں شامل زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگ بازاروں میں بھی بلند آواز سے یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو دیکھا اور دیکھتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بلکہ کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا تھا کہ یہ جو چلتے پھرتے لوگ تکبیر پڑھتے ہیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا ضرور کرنا چاہیے۔
حالانکہ یہ وہ دور ہے جس میں بعض صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین تو بڑی تعداد میں تھے، اور کسی نے اس بات کو غلط نہیں کہا، اس لیے اس رواج کو زندہ ہونا چاہیے۔ میں نے بچپن میں صرف ایک مرتبہ سہارنپور میں اس رواج کو زندہ ایک حد تک دیکھا تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان تھا، وہ علاقہ جس میں وہ آباد تھا کے اندر میں نے بہت کثرت سے دیکھا تھا کہ وہاں لوگ چلتے پھرتے بازاروں میں ایک دوسرے کو ملتے دیکھتے تو فوراً یہ تکبیر پڑھتے، لبیک لبیک کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو دور رہتے ہوئے بھی ممکن حد تک وہاں کے ماحول کی سعادتوں اور لذتوں میں شریک کر دیا۔ اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک یہ روزے، ان روزوں کی بے حد فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ 10 ذی الحج کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن تو عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور قربانی ہے اور بریانی ہے اور کباب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ 9 دن ان کے روزوں کی ایسی فضیلت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ ان 9 دنوں میں سے ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ سوچیے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرانے کا کیسا اچھا موقع ہے، اور ان 9 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ شب قدر تو رمضان کی ایک ہی رات ہوگی، لیکن یہاں 9 راتیں مل رہی ہیں شب قدر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف نماز نہیں، ہر طرح کی نیکی آپ والدین کی خدمت کریں گے ان 9 دنوں میں، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ آپ مریضوں کی عیادت کریں گے، اس کا ثواب عام دنوں میں اسی نیکی کے ثواب کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ کم سے کم 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ، وہاں بھی عرفات کے روزے، عرفات کے دن حج کے دوران روزہ رکھنے کی زبردست فضیلت ہے، اور اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے یہاں کی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحج کا روزہ۔ اللہ ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں کہ پتہ نہیں کہیں ذہن سے نکل جائے۔ یہ حج کے متعلق جتنی عبادتیں ہیں، اگر کوئی خالص عقل کے حساب سے ان کے بارے میں سوچے گا تو عقل حیرانی ہی رہے گی، عقلی طور پر آپ کسی کو مطمئن نہیں کر پائیں۔ 25-30 35 لاکھ لوگ حج میں جا رہے ہیں، اور حج میں بھی عجیب و غریب نقل و حرکت ہے۔ لمبا سفر کر کے مکے پہنچے، اور 8 تاریخ کو حکم ہوا کہ یہاں نہیں ٹھہرنا ہے، چلو مینا۔ اب لبیک لبیک پڑھتے ہوئے مینا چلے گئے۔ مینا میں آئے تھے، ذرا چند دن قیام کرتے، کوئی دوپہر میں پہنچا، کوئی شام کو پہنچا، تھکا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، 2-3 دن یہاں بابرکت فضا میں اللہ اللہ کریں گے، تو 9 کی صبح حکم ہوا کہ اٹھو چلو عرفہ۔ عرفات کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب عرفات پہنچے، شام تک وہاں رکنے دیا گیا،
مغرب کی اذان ہوئی اور آپ بے چین ہو گئے مغرب پڑھنے کے لیے، آپ کے ساتھ جو عالم صاحب تھے انہوں نے فرمایا نا 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 مغرب یہاں نہیں پڑھنی۔ ان کا سب میں اپنے ملک میں نے مغرب کبھی نہیں چھوڑی، مغرب میں نے کبھی لیٹ نہیں کی۔ دنیا کا ایک ملک ہے عجیب و غریب جہاں کا میں باشندہ ہوں، میں نے وہاں بھی نہیں چھوڑی۔ وہاں تو اتنے قسم کے لوگ رہتے ہیں جتنے قسم کے لوگ ایک عجائب گھر میں بھی نہیں رہتے، میں نے وہاں بھی کبھی مغرب نہیں لیٹ کی۔ آپ یہاں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مغرب ابھی نہیں پڑھنی، جی جناب اللہ کا یہ حکم ہے، آپ یہاں مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ چلیے مزدلفہ، ان کا بھائی صاحب مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے 10 بج جائیں، رات کے 11 بج جائیں۔ کہا جائے گا مسئلہ یہی ہے، آپ یہاں مغرب نہیں پڑھیں گے، وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء پڑھیں گے۔ اچھا بھائی، مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ میں رات کا قیام کیا اور صبح کو پھر منی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب منی جو پہلے پہنچے تھے اور اب جو پہنچے، اب کیا کریں؟ کنکریاں مارو۔ اب عقل کے اعتبار سے سوچیں، یہ بیچارہ کھمبا کھڑا ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس کو کنکریاں مارے؟ یہ کیا ہے؟ آج کل کے جو انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ بھئی کوئی واقعی شیطان ہوتا تو اس کو مارتے، اس کو تو ہم اپنے دلی میں چھوڑائے، اور یہاں کھمبا کھڑا ہے بیچارہ معصوم، آپ اس کی پٹائی کروا رہے ہیں۔ اور پٹائی پہ یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ ایسے ایسے پٹھان خان بہادر، ان کو 7 کنکریاں مارنے میں مزہ نہیں آتا، تشفی نہیں ہوتی، دلی بھر تھا۔ اس کے بعد یہ چپل وہ جوتے، کم بخت۔ اب آگے اور جو وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ پایا، ان کا آج زندگی بھر کے گناہوں کا بدلہ شیطان سے لینا۔ واقعی عجیب و غریب بات۔ اگر انسان رب اور بندے کے رشتے کو نہ سمجھے اور اسلام کی اصل حقیقت کو نہ سمجھے اور اپنی عقل کو ہی ہر معاملے میں فیصل اور حکم قرار دے تو بہت عجیب اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے اعمال ایسے رکھے ہیں کہ دیکھو، سکھانا مقصود یہ ہے کہ تم ہمارے حکم کے بندے ہو، عقل کو بالائے طاق رکھو۔ ہم جب تم سے کچھ کہیں تو اس پر چوں اور چرا کے بغیر آنکھ بند کر کے عمل کرو، سر جھکا دو۔ کسی عمل کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ان تمام کروڑوں مسلمانوں کو جو حج کے لیے وہاں نہیں جا سکے، ان کے لیے اللہ نے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ایسے انتظامات کر دیے کہ دور رہتے ہوئے بھی ہم خوش نصیب حجاج کرام کی کچھ مشابہت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مشابہت میں بڑی لذت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ یہ نیت کر کے یہ اعمال کرنے چاہیے، یہ بار بار یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو میں ناخن نہیں کاٹ رہا ہوں، یہ جو میں اپنے بال نہیں کاٹ رہا ہوں، یہ جو میں ان دنوں کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ جو میں عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے جا رہا ہوں،
یہ جو تکبیر تشریق پڑھ رہا ہوں نمازوں کے بعد یا چلتے پھرتے یا عیدگاہ جاتے اور آتے، یہ گویا ایک طرح سے میں مشابہت حاصل کر رہا ہوں۔ اس تصور سے بڑی روحانی لذت آتی ہے، اور کبھی کبھی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ ہم وہاں تو نہیں ہیں، لیکن آپ تو یہاں بھی ہیں، آپ کی رحمت یہاں بھی ہے۔ ہم یہاں رہتے ہوئے جتنا کر سکتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اتنا کر رہے ہیں۔ اے اللہ وہاں کی برکتیں ہم کو بھی عطا فرما، ہمارے بھی گناہ معاف کر دے،